بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المہیمن، نگہباں، نگرانی کرنے والا۔ معنی: اپنی مخلوق کے اعمال، رزق اور اجل پر نگہباں۔ جسے اپنے مخلوق کے تمام اعمال کا علم ہے، وہ ان پر قادر بھی ہے اور ان کا محافظ بھی، اور ان کا احاطہ بھی کیے ہوئے ہے۔ مطالعہ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہیمن کے 4 معنی ہیں۔ نمبر 1، نگہباں۔ نمبر 2، وہ جو دوسرے کے خوف سے ہم کو مامون بنا دے۔ نمبر 3، وہ جو کسی کا حق ضائع نہ ہونے دے۔ نمبر 4، وہ جو ہر ایک خوف و خطر کو دور کر دے۔ یہ اسم گرامی قرآن مجید میں صرف ایک بار وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن۔ سورہ حشر آیت 23۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نگرانی و نگہبانی ایسی ہے کہ انہوں نے تمام مخلوقات کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی چیز ان سے اوجھل اور غائب نہیں، اور نہ ہی کسی چیز کی خبر و اطلاع سے عاجز ہیں۔ وہ چیز پر غالب اور مضبوط نگہباں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ تاکہ تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اسم یا مہیمن، اس اسم مبارکہ میں ہیبت و عظمت کی بہت بڑی خاصیت ہے، اور دشمنوں کے قلب کو مرعوب اور رعب و وجاہت سے مسخر کرنے کی خاص تاثیر ہے۔ اس اسم کے ذکر پر سخت دل موم ہو جاتے ہیں، مشکل آسان ہو جاتی ہے، ناقابل برداشت بوجھ اٹھانے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مخلوق کو اس اسم کے پڑھنے والے سے کوئی برائی نہیں پہنچتی، نہ کوئی اسے برائی و نقصان پہنچا سکتا ہے۔ المہیمن کے خواص و اثرات۔ صاحب کشف ہونے کے لیے اگر کوئی 40 روز تک روزانہ 1000 مرتبہ قبلے کی طرف منہ کر کے مقررہ وقت کے ساتھ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پڑھنے سے پہلے روزانہ غسل کرے، تو صاحب کشف ہو جائے اور اسرار محبت الہی اس پر کھل جائے۔ بہت ہی مجرب ہے، اور اس اسم کو بکثرت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اور بندے میں گہرا تعلق ہو جاتا ہے، اور محبت میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی ہوتی ہے، اور کشف ہونے لگتا ہے۔ وظائف: اگر کوئی 15 مرتبہ روزانہ اس اسم کو پڑھے تو وہ چھپی ہوئی چیزوں سے مطلع ہونے لگتا ہے۔ تمام آفات سے بچنے کے لیے اس اسم کو بکثرت پڑھیں۔ دینی اور دنیاوی مراتب میں بلندی کے لیے اس اسم کا بکثرت پڑھنا مفید ہے۔ جو شخص یا مہیمن کا ورد کرے گا، اس کے ظاہر و باطن میں نور پیدا ہوگا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اگر 100 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو ہمیشہ دنیا کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ سفر میں پڑھنے سے مسافر ہمیشہ بخیریت واپس منزل مقصود پر پہنچے گا۔ جو کوئی بھی غسل کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر 1100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ عمل لگاتار 3 دن تک کرے اور روزانہ ایسا کرے گا تو دنیاوی آفتوں سے نجات پائے گا۔ اگر کوئی فوجی محاذ جنگ پر ہو تو اس کے پڑھنے سے محفوظ رہے گا اور محاذ سے صحیح سلامت واپس آئے گا۔ اس مبارک نام کو غسل کر کے روزانہ 1115 مرتبہ پڑھا جائے تو جس شخص نے یہ عمل کیا، اگر وہ سمندری سفر کر رہا ہو اور جہاز ڈوبنے لگے یا ٹوٹ جائے تو وہ صحیح سلامت کنارے تک واپس آ جائے گا۔ محترم قارئین، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو مستقل مزاجی اور پابندی کے ساتھ کریں۔ ایک چھوڑ کر دوسرا اور دوسرا چھوڑ کر تیسرا کرنا بھی نفع مند ثابت نہیں ہوتا ہے، اکثر اوقات نقصان ہوتا دیکھا گیا ہے۔
محترم قارئین، یقین کے ساتھ عمل کریں، شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ در حقیقت تمام وظائف اللہ جل شانہ کے حضور پیش ہو کر ہمارے حالات اور زندگی میں آسانی اور سہولت لانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ ہی کی ذات سے ہونے کا 100% یقین ہی فائدہ دے گا۔ یہ وظائف اللہ جل شانہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ سے ثابت ہیں۔ اس اسم مبارکہ کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ المہیمن نام ہے اس ذات کا جو 3 صفات کے مجموعے کے ساتھ موصوف ہے۔ پہلی صفت، ہر چیز کے تمام احوال کا علم ہو۔ دوسری صفت، اس چیز کے فوائد حاصل کرنے پر مکمل قدرت ہو۔ تیسری صفت، ان فوائد و مصالح کو پابندی سے حاصل بھی کر سکے۔ ان صفات کے جامع کا نام المہیمن ہے، اور یہ تینوں صفات اللہ رب العزت کے سوا کسی اور میں کہاں ہو سکتی ہیں؟ ترجمہ ہے، المہیمن جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام مخفی امور سے آگاہ ہو اور دلوں میں چھپی ہوئی باتوں پر مطلع ہو اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہو۔ المہیمن جل جلالہ کے دوسرے معنی شاہد کے ہیں، یعنی ایسا حاضر اور باخبر جس کے علم سے ایک ذرہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ صاحب مرقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے المہیمن کی تعریف اس طرح کی ہے۔ ترجمہ، مخلوق کے تمام کاموں کی نگرانی کرنے والا، ان کے رزق، ان کی عمروں اور اخلاق، ان سب کی نگرانی کرنے والا۔ سب کا نگہباں وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اس نے ہر چیز کی نگہبانی کا پورا سامان کیا ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے نازک عضو آنکھ ہے، تو دیکھو اس کی حفاظت اس نے کس مضبوطی سے کی ہے۔ دماغ جہاں سے سارے جسم کے لیے احکامات صادر ہوتے ہیں، اس کو ایک جھلی پھر دوسری جھلی میں محفوظ کر کے مضبوط سر کی نگہبانی میں دے دیا، جس کی ساخت کچھ ایسی بے ڈول سی ہے کہ وہ اپنے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے مغز کی خوب حفاظت کر سکتا ہے۔ ہر ذی روح کو اسباب حفاظت دیے گئے ہیں۔ اس المہیمن جل جلالہ نے ہر چیز کی نگہبانی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیدا کی ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے ڈنک عطا کیے، بعض کو کاٹنے کے لیے دانت، بعض کو پنجے، بعض کو اچھلنے کودنے کی طاقت، بعض کو دم اور چونچ، بعض کو سینگ، بعض کو قدرتی مکازنی، بعض کو ٹکر مارنے کی طاقت، بعض کے جسم میں ایک قسم کی بجلی اور بجلی کا سا کرنٹ پیدا کر دیا ہے اور پھولوں کی نگہبانی کے لیے کانٹے پیدا کیے۔ بعض جانوروں کی حفاظت ان کی بدبو کرتی ہے اور ہماری نگہبانی کے لیے عقل پیدا کی۔ چوہے کو رات دن میں یکساں دکھائی دیتا ہے، لہٰذا وہ ہر وقت بلی سے اپنا بچاؤ کر سکتا ہے، مگر چھچھندر کو دن میں دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا اس کی حفاظت اس کے جسم کی بدبو کرتی ہے کہ اسے کوئی جانور قبول نہیں کرتا۔ بعض کو اس قدر ننھا جسم عطا کیا ہے کہ وہ دشمن کو دکھائی نہیں دیتا اور نہ کسی طرح اپنے حقیر ہونے کی وجہ سے قبضے میں آتے ہیں۔ بعض جانور جیسے چھپکلی اپنا رنگ تبدیل کرنے پر قادر ہوتی ہے اور اس طرح وہ بچ نکلتی ہے۔ گرگٹ رنگ بدلنے میں ضرب المثل ہے۔ یہ دشمن سے بچاؤ کے لیے اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے اور جس رنگ کی لکڑی یا درخت ہوتا ہے اسی کا سا رنگ اختیار کر لیتا ہے کہ دیکھنے والا دیکھ نہ سکے۔ المہیمن جل جلالہ نے ہرن، خرگوش اور بعض جانوروں کو اتنی برق رفتاری عطا کی ہے کہ وہ رات دن درندوں کے درمیان رہتے ہیں اور جب تک وہ چاہتا ہے اس کی نگہبانی میں رہتے ہیں۔ بعض کو ایسا بدصورت اور بے مایہ بنایا ہے کہ ان کی طرف کوئی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ان کی بے مصرفی ہی ان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ کسی کو اس قدر زور آور اور طاقتور بنایا ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہر بلا سے محفوظ رہتا ہے۔ بعض کو حفاظت کے لیے بال عطا کیے ہیں
ریچھ بڑے مزے سے شہد پی جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتیں۔ درختوں کی حفاظت ان کی جڑیں اور دور دور تک پھیل جانے والی جڑیں کرتی ہیں۔ زمین کی حفاظت پہاڑ کرتے ہیں اور ستاروں کی حفاظت ان کی آپس کی کشش، ان کی فضا اور ان کا ماحول۔ ایک فلک کو دوسرے فلک کا ماحول راس نہیں آتا، لہٰذا وہ ایک دوسرے میں مدغم نہیں ہو پاتے اور ان کے ستارے انہی کی نگہبانی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ نے بعض جانوروں کے منہ میں ایسا لعاب پیدا کر دیا ہے کہ ٹہنیوں سے پتے کھاتے ہوئے اگر کانٹے اس کے منہ میں لگ جائیں تو وہ فوراً اس کے لعاب کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ المہیمن جل جلالہ نے اس کی زبان اور اس کے منہ کے اندرونی حفاظت کے لیے اس کی ایسی نگہبانی کی ہے کہ اس کے لعاب میں ایسا تیزاب پیدا کر دیا کہ لمحوں میں وہ کانٹے پگھل جاتے ہیں۔ فوائد و نصائح: اگر بندہ اس اسم مبارکہ کی حقیقت کو پہچان لے کہ مجھ پر کوئی نگراں ہے تو وہ اس استحضار کی وجہ سے فرما بردار رہتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس کی نافرمانی کرنے پر جرأت نہ کرے گا۔ اب اس اسم مبارکہ پر جتنا یقین بڑھتا جائے گا اتنا ہی بندہ اس کی نافرمانی سے ڈرے گا، بلکہ نافرمانی اور گناہوں کی جرأت ہی نہیں کر سکے گا کہ میرا نگراں میرے ساتھ ہے۔ مثلاً کسی نے آپ کو سائیکل یا کار چلانے کے لیے دی اور وہ خود ساتھ بیٹھا ہو تو چلانے والے کی کیفیت کس طرح ہوگی کہ بہت سنبھال کر چلائے گا کہ جو اس سائیکل کا عارضی نگراں ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب جس المہیمن جل جلالہ نے ہمیں یہ جسم استعمال کرنے کے لیے دیا ہے وہ بھی مکمل ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ آنکھوں کو ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، زبان کہاں استعمال ہو رہی ہے، پاؤں کہاں استعمال ہو رہے ہیں، سب المہیمن جل جلالہ کے ہونے کا استحضار ہوگا تو اذان سننے کے بعد پاؤں کو مسجد و نماز کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں کر سکے گا، زبان غلط بول نہیں بولے گی، ہاتھ غلط استعمال نہیں ہوں گے، غرض اعضائے جسم ناجائز استعمال ہونے سے بچے رہیں گے۔ عورت گھر سے باہر بغیر پردے کے کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ المہیمن کی 3 تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ ان تینوں تعریفات کو اپنے دوستوں اور گھر والوں میں ضرور بیان کریں۔ گھر میں ایک سبورہ بلیک بورڈ رکھیں اور بچوں کو اللہ پاک کے مبارک ناموں کی تشریح دلچسپ انداز میں ضرور سمجھائیں اور پھر ان سے مختلف سوالات کریں تو ان کا شوق بھی بڑھے گا اور دین کی باتوں کی سمجھ بھی پیدا ہوگی۔ بچوں سے اس طرح سوال کریں کہ المہیمن کی جس تعریف میں 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے آپ ان میں سے 2 بتائیں یا کاپی میں لکھیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔